بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تاریخ شاہد ہے کہ وبائیں اور حادثات جہاں دنیا میں تباہی اور بربادی کا موجب بنتے ہیں، وہیں سماجی تبدیلی کا محرک بھی ہوتے ہیں۔ 1346 عیسوی میں کالی موت کی مشہور وبا نے بحیرہ روم، فرانس اور شمالی افریقہ کے متاثرہ علاقوں کی آدھی آبادی کو نہ صرف موت کے منہ میں دھکیل دیا، بلکہ اس وبا نے قرون وسطیٰ کے یورپی معاشرے پر گہرے سماجی، معاشی اور سیاسی اثرات بھی چھوڑے۔ اس وبا کی وجہ سے مغربی یورپ میں جاگیرداری نظام کو بہت بڑا دھچکا لگا، جس نے اس علاقے کی حیت ہی کو بدل کر رکھ دیا، کیونکہ اس وبا کی وجہ سے بہت سے کاشتکار موت کے منہ میں چلے گئے تھے، اور یوں بچ جانے والے کاشتکاروں نے زیادہ معاوضے اور بہتر حالات زندگی کے حصول کے لیے تحریک کا آغاز کر دیا تھا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک نیوز لائیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ یورپ میں جاگیرداری رومی سلطنت کے زوال اور جرمن قبائل کی فتوحات کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی۔ اس زمین کا مالک بادشاہ ہوتا تھا، جو فوجی خدمات کے بدلے اراضی لارڈز کے حوالے کرتا تھا، جو یہ زمین کاشتکاروں کو دے کر کئی قسم کے ٹیکس اور محاصل وصول کرتے تھے۔ کسان اسی زمین کے ساتھ نتھی رہنے کے پابند تھے اور اپنے لارڈز کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ یہ جاگیردار صرف زمین کے مالک ہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ جج، جیوری اور پولیس کا کام بھی کرتے تھے۔ لیکن کالی موت کی وبا کے باعث جب کسانوں کی بہت بڑی تعداد اس کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن گئی، تو اس نے جاگیرداری نظام کی چولیں ہلا کر رکھ دی۔ آئن شام ایبی کے علاقوں میں کسانوں نے جرمانوں اور جبری مشقت کے خلاف ایک پرزور مہم کی ابتدا کر دی، جس نے رفتہ رفتہ پورے مغربی یورپ کے باقی علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ تحریک کسانوں کو لازمی مزدوری سے نجات دلوانے کے ساتھ ساتھ معاوضوں میں بھی اضافے کا باعث بنی، مگر جلد ہی حکومت نے اس سیلاب کے آگے بند باندھنا شروع کر دیے۔ بادشاہ نے آخر 1351 عیسوی میں ایک حکم نامے کے ذریعے وبا سے پہلے والے طے شدہ معاوضے کی پابندی لازمی قرار دے دی، اور آجر کی اجازت کے بغیر کام چھوڑنے پر قید کی سزا بھی نافذ کر دی۔ بالآخر 1381 میں کسانوں نے اس حکم نامے کے خلاف بغاوت کر دی، اور باغیوں نے اپنے لیڈر واٹ ٹیلر کی رہنمائی میں آگے بڑھتے ہوئے لندن کے بیشتر علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ اس تحریک اور کسانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں جاگیردارانہ مشقتی نظام ختم ہونے کے ساتھ ساتھ انگلینڈ اور مغربی یورپ میں مزدوروں کے معاوضے میں بھی اضافہ ہوا۔ یاد رہے کہ مغربی یورپ کی طرح مشرقی یورپ میں بھی اس وبا کی وجہ سے کسانوں کی اموات اسی طرح ہوئیں، لیکن اس وبا کے نتیجے میں مشرقی یورپ میں جاگیرداری نظام مزید مستحکم ہوا۔ انہوں نے مزید زمینوں کو اپنے تسلط میں لے لیا، مگر مشرقی یورپ کے جاگیرداروں کے مضبوط اور منظم ہونے کی اصل وجہ مشرقی یورپ کے کاشتکاروں کا غیر منظم ہونا تھا۔ تاریخ کے وسیع تر تناظر میں یہ فرق بہت چھوٹے لگتے ہیں، لیکن یہی چھوٹے چھوٹے فرق مشرقی اور مغربی یورپ کے سماجی، اقتصادی اور سیاسی ارتقام میں انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہوئے۔ 1600 عیسوی میں یہ دونوں حصے الگ الگ دنیا بن چکے تھے۔ مغربی یورپ صنعتی ترقی کی طرف مائل تھا اور مغربی یورپ جاگیرداری سے نبرد آزما تھا۔ دونوں علاقوں کی اس تشکیل میں کالی موت کی وبا نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ دوستو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک وبا یا اہم واقعہ استحصالی اداروں کا زور توڑنے کی راہ ہموار کرنے کے ساتھ ساتھ معاشروں میں تحریکوں کا محرک بھی بن سکتا ہے۔ آج امریکی معاشرے میں کورونا یعنی کووڈ-19 سے پھیلنے والی تباہی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سرمایہ داری نظام کا مقصد صرف اور صرف منافع کمانے سے ہے، نہ کہ مشکل وقتوں میں وباؤں اور مصیبتوں سے قوم کو محفوظ بنانے میں۔ کیونکہ امریکہ جیسے ملک میں صحت کا بجٹ جی ڈی پی کا 18% ہونے کے باوجود وہاں ماسک، وینٹیلیٹر اور دوسری بنیادی ضرورتوں کی شدید کمی پیدا ہو گئی، اور 1.5 لاکھ سے زائد افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ کیونکہ سرمایہ داری نظام میں ہر چیز کو ایک جنس کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کیوبا اور بھارتی ریاست کیرالہ میں حکومت اور معاشرے نے اس وبا کا سامنا نہایت آسان طریقے سے کیا۔ یہاں ریاست نے صحت کو اپنی مکمل ذمہ داری کے طور پر لیا، جبکہ کرپشن، غربت اور جہالت کے مارے پاکستان میں
हुकूमत ने दिहाड़ीदार तबके को हंगर वायरस से बचाने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन किया और फिर बतदरीज स्मार्ट लॉकडाउन का मुश्किल रास्ता अपनाया, जिससे अगरचे आम आदमी को तो खातिर खा फायदा हुआ ही है, लेकिन सरमायादारों, सनतकारों और बड़े कारोबारी यूनिट्स की चोर बाजारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी में भी इजाफा हुआ। ये साबित करता है कि हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन को भी सरमायादार तबकात ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, चुनाचे आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई। इसलिए हमारे यहाँ एक तरफ तो बेरोज़गारी और भूख और अफलास में इजाफा होता नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ वबा के खिलाफ कोई इज्तिमाई रद्द अमल भी देखने में नहीं आया, और हालात इस हद तक बदतर हुए कि जो इंजेक्शन 20,000 रुपए का पाकिस्तानी आवाम को मुयस्सर होना चाहिए था, वो 2 लाख रुपए में भी दस्तयाब नहीं था। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हमारे हुक्मरान रियासती इदारों को नए सिरे से अवामी फलाह बहबूद के असूल पर मुनज़्ज़म करें और ख्वाह कुछ अरसे के लिए ही सही सेहत का बजट कम अज़ कम 30% कर दें। खाली खुली नसीहतों और तकरीरों से इन वबाओं के फैलाव को नहीं रोका जा सकता। सिर्फ साइंसी असूलों और बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सेहत पर मुख्तस करने से इस मुश्किल सूरत हाल से निकला जा सकता है। चैरिटी और इनफरादी मदद से न तो गुर्बत कम होती है और न ही साइलों की तादाद में कमी वाक़ होती है। चनाचे सेहत, तालीम, रोजगार और ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी ज़रूरियात की मुकम्मल जिम्मेदारी रियासत को संभालना होगी। दोस्तों, अगर आपको सच का सफ़र की ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं सच का सफ़र की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।